رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج کل ہمارے نوجوان ایک ایسے بدفعل میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایسے بدفعل میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ بدفعل اتنا خطرناک ہے کہ وہ بدفعل انسان کو برباد کر دیتا ہے، وہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بدفعل سے توبہ کر لیں۔ اور وہ بدفعل کون سا ہے؟ وہ ایسا بدفعل ہے کہ جس میں بچہ بھی مبتلا ہو چکا ہے، جس میں نوجوان بھی مبتلا ہو چکے ہیں اور جس میں بوڑھے بھی مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس بدفعل کا نام اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کرنا ہے۔ حیا کے دائرے میں رہ کر میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا نام مشت زنی ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کرنا۔ اللہ اکبر! اور یہ اتنا خطرناک فعل ہے، اتنا خطرناک فعل ہے کہ یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم تھوڑی سی خوشی کے خاطر، اپنی خواہش کو بجانے کے خاطر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیتے ہیں۔ بستروں کے اندر، اللہ اکبر، غسل خانوں کے اندر، حماموں کے اندر، جنگلوں میں جا کر ہم اپنی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں اور ہم اپنے اوپر غسل فرض کرتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کان کھول کر سن لو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سنو، کیونکہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ اٹل ہے، وہ ہو کر ہی رہے گا، کیونکہ ہے قول محمد، قول خدا۔ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کونین کے والی، خسرب خوبا، سیاہ لامکاں، نازش ہر دو جہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کرے، یعنی مشت زنی کرے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کرے، تو ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اور مجھ محمد کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ جس کے اوپر اللہ تعالی کی لعنت ہو، جس کے اوپر تمام کے تمام فرشتوں کی لعنت ہو، جس کے اوپر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو، اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ جو بے باک چھوکرے ہیں وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں اور زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو شریف بتاتے ہیں وہ بستروں کے اندر یہ بدفعل کرتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، اس بدفعل سے توبہ کر لو، کیونکہ یہ جو بدفعل جو کرتا ہے اللہ اکبر، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، اس پر تنگستی مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج تم دولت کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہو اور پوری دنیا میں جا کر دولت کماتے ہو کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور اس کے باوجود بھی تم کو کامیابی نہیں ملتی ہے، تم پریشان ہو جاتے ہو۔ آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ آج مجھے کامیابی نہیں مل رہی ہے؟ میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ ورک کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی آج میں دولت نہیں کما پا رہا ہوں۔ آخر تو دولت کیسے کما سکتا ہے؟ آخر تو کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھول گیا تجھ پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تجھ پر فرشتوں کی لعنت برس رہی ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو، جس پر فرشتوں کی لعنت ہو، پوری دنیا کے اندر وہ کہیں بھی چلا جائے مگر اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ آج بھی وقت ہے کہ اس بدفعل سے توبہ کر لو۔ جو شخص یہ بدفعل کرتا ہے اس کے چہرے پر نحوست برستی ہے، جو شخص یہ بدفعل کرتا ہے اس کے چہرے پر پھٹکار برستی ہے، اور جب تمہاری شادی کا وقت آئے گا اس وقت تم نامرد ہو چکے
ہوگے، اس کے بعد میں تمہیں بہت بری اپنی زندگی لگے گی، پھر تم یہ سوچو گے میں خودکشی کر لوں، میں سوسائڈ کر لوں، اب میرے پاس میں اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آج بھی وقت ہے، اس گناہ سے توبہ کر لو، آج بھی وقت ہے، ورنہ کل کو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اور اسی حالت میں جب مرو گے تو کیا کبھی تم نے سوچا جب تم قبر میں جاؤ گے تو تمہارا قبر میں کیا حال ہوگا؟ قبر کے اندر اس گناہ کی وجہ سے تمہارے اوپر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کر دیا جائے گا، اور سانپ اور بچھو کوئی عام سانپ اور بچھو نہیں ہوں گے۔ اگر دنیا کا بچھو تمہیں کاٹ دے تو اس کا ڈنگ نکالا جا سکتا ہے، تمہاری جان بچ سکتی ہے، مگر جو قبر کا بچھو ہوگا وہ اتنا خطرناک بچھو ہوگا، اتنا خطرناک بچھو ہوگا، اگر وہ بچھو زمین پر ڈنگ مار دے، اگر وہ بچھو پہاڑ پر ڈنگ مار دے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جو قبر کا سانپ ہے وہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر ڈنگ مار دے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور جب تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کے سبب وہ بچھو، وہ سانپ تمہیں ڈسیں گے تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہوگا؟ اس وقت افسوس کرو گے ہائے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہوتا، کاش مجھ سے یہ جرم نہیں ہوا ہوتا۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں نکلے گا، اور جب کل میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت ہمارا رب ہم سے پوچھے گا میرے بندے مجھے بتا تو چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا، تجھے شرم کیوں نہیں آئی؟ تو چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا تو کیوں بھول چکا تھا؟ اگر تو آج گناہ کرے گا تیرا باپ تجھے دیکھے نہ دیکھے مگر تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، کیوں بھول جاتے ہو؟ اگر آج ہم گناہ کریں گے کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت وہ کہے گا پروردگار مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میرے پروردگار تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ مگر اللہ اکبر اس وقت تمہیں ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العزت حکم دے گا جاؤ فرشتوں جاؤ اور اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آقا کے دیوانوں اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کل کہو گے مولا ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، مگر کل تمہیں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اگر نماز پڑھنا ہے تو آج پڑھو، اگر روزہ رکھنا ہے تو آج رکھو، اگر کوئی نیک اعمال کرنا ہے تو آج کرو، اگر جھوٹ سے بچنا ہے تو آج بچو، اگر غیبت سے بچنا ہے تو آج بچو، اگر اللہ اکبر ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے تو آج کرو، اگر مشت زنی سے بچنا ہے تو آج بچو۔ اگر آج تم تھوڑی سی خوشی کے خاطر، اگر آج تم خوشی کے خاطر یہ گناہ کرو گے تو کل تمہیں ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ نے یہ گناہ کیا ہے اور یہ بدفعل، یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ نوجوان لڑکے یہ بہت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں، بعد میں بہت زیادہ رونا پڑے گا۔ آج ہی سے اس کی توبہ کر لو، اللہ رب العزت بخشنے والا مہربان ہے، وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔